ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے تہمت کی عبرتناک سزا کا ایک واقعہ۔ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگتی ہے۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ فوت شدہ عورت کی ران پہ پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، جو دو چار ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران سے چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ کافی دیر گزر چکی، میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی سے غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات گزر گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، پھر دن آ گیا، ہاتھ اسی طرح چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء تک پہنچ گئے۔ ایک عالم دین سے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت دوسری کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹ رہا ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ اور وہ عالم دین فتویٰ دیتے ہیں کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں عالم دین کے پاس چلیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ تو ان سے جا کر کہنے لگے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا، چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا، ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئی۔ گرمی کا موسم تھا، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن گزر گئے، اس پر آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ جب وہاں پہنچے اور چادر کی اوڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہوئی ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ
ناجائز تعلقات تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس موجود ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا، اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا کیا؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں نے یہ تہمت اس لیے لگائی تھی کہ وہ میرے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی۔ پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے، جو عورتیں ناجائز تہمت لگاتی ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں۔ چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قاضی القضات تھے، حکم کرتے ہیں کہ جلاد اس عورت کو مارنا شروع کر دیں۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے تھے، 70 کوڑے تک مارے گئے، مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ کوڑے اس سے زیادہ بھی مارے گئے، ہاتھ چمٹا رہا۔ جب 80 کوڑے مکمل ہوئے تو اس عورت کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا، تہمت لگانا گناہ ہے اور بری بات ہے، لہٰذا ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔